لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناك الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ذکر چل رہا تھا حق تعالی شانہ کی خصوصی رحمت جو حضرت زکریا علیہ السلام پر ہوئی، اس کا حضرت زکریا علیہ السلام کا یا ان کی زندگی کا یہ واقعہ عجائبات قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ بڑھائی میں 120 سال کے بعد، بلکہ بعض حضرات نے تو اس وقت حضرت کی عمر 160 سال بھی لکھا ہے۔ تو 120 سال سے تو کم تھی نہیں، اس لیے جب 160 تک کا دعویٰ ہے لوگوں کا تو 120 سے تو کم نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ عمر جو ہوتی ہے یہ توالد و تناسل کی نہیں ہوتی، اعضاء اور قوا سب معطل ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے بوڑھائی کی اس ضعیفی میں اولاد کے ہونے کا دنیاوی اسباب میں کوئی احتمال نہیں ہوتا، مگر پروردگار عالم جو ہر معدوم کو موجود کرنے والے ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور ان کی قدرت کا تو یہ معمولی سا کھیل ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ پروردگار بھلا ہمارے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ تو فرمایا کہ جب میں نے تم کو پیدا کیا تھا تو تم کہاں تھے اس وقت؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار مجھے کوئی علامت بتائی جائے جس سے میں سمجھ سکوں، فرمایا 3 دن تک زبان بند رہے گی۔ چنانچہ وہ وقت آیا، میں بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن تک بالکل خاموش رہے، اور تیسرے دن جب اپنی عبادت گاہ سے نکلے عبادت کی جانب جہاں مجمع لگا ہوا تھا بنی اسرائیل کا، تو حضرت نے سب سے پہلے یہی فرمایا سبحوا بکرۃ وعشیا، لوگوں صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ایک معنی تو یہ، دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تسبیح کرو صبح شام۔ زبان کھل گئی، اب جب زبان کھل گئی تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرو۔ وہ بچے سب سے زیادہ خوش قسمت ثابت ہوتے ہیں جن کی جب زبان کھلتی ہے تو ان کے زبان پر لفظ اللہ جاری ہوتا ہے۔ وہ بچے سب سے زیادہ خوش قسمت ثابت ہوتے ہیں
اور ان کی زندگی باقی لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہوتی ہے۔ بہرحال اب پتہ تو چل گیا کہ حمل آ چکا ہے، جو علامت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی تھی وہ علامت سامنے آ گئی۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تولد بھی ہو گیا۔ جو وقت بھی گزرا ہو اس کو تو کوئی بیان کرنے والا ہے ہی نہیں، جو وقت بھی گزرا ہو، بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام رب العالمین نے خود ہی تجویز کیا، جس کو میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ بھی فرما دیا کہ ایسا بچہ ان صفات کا حامل اس کے پہلے نہیں ہوا، یا اس نام کا بچہ اس کے پہلے نہیں تھا، یہ پہلا نام ہے جو ان کا رکھا جا رہا ہے اور رب العالمین رکھ رہے ہیں۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر جب 2 سال کی ہو گئی تو 2 سال کے بعد یہ رائے 2 سال کے بعد کی حضرت علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جب 2 سال سے عمر متجاوز ہوئی تو حق تعالی شانہ نے انہیں علم شریعت عطا فرمایا۔ 2 سال میں بچہ کو بولنا بھی نہیں جانتا، بولنا بھی نہیں جانتا، اترا کے بولتا ہے 4 سال تک، اور یہاں علم شریعت عطا کیا جا رہا ہے، اسی کا ذکر ان آیات میں ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ یحییٰ، اب اللہ پاک مخاطب کر رہے ہیں حضرت یحییٰ کو، عمر کتنی ہے؟ علامہ محلی کے قول کے مطابق ابھی 2 ہی سال کی ہے۔ رب العالمین کی جانب سے حکم آ رہا ہے ڈائریکٹ، یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ اب اس کا علم سیکھو اور عمل جاری کرو، تعلیم و تعلم کا سلسلہ چالو کرو، یہی ہے قوت کے ساتھ پکڑنا۔ علم بھی حاصل کرو، عمل بھی ہو اور تعلیم بھی ہو، یہ سلسلہ جاری کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن ہی میں ان کو علم حکمت عطا کر دیا۔ حکمت سے مراد یہاں پر مفسرین نے لیے ہیں علم شریعت، چونکہ فرمایا جا رہا ہے آیت میں ہم نے ان کو حکم عطا فرمایا، اور حکم جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے علم شریعت۔ شریعت ہی تو احکام خداوندی ہیں، تو حکم سے مراد شریعت ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی لیے ہیں نبوت، یعنی حکم سے مراد ہے نبوت۔ تو پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہو گیا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں علم شریعت عطا کر دیا، چنانچہ حضرت نے تورات پڑھ لیا۔ 4 سال کی عمر میں تورات پڑھ لیا، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے ان کو نبوت عطا کر دیا، نبی بنا دیا۔ اور دونوں معنی اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اب یہاں یہ اشکال کوئی آدمی کر سکتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ بھلا کتاب کیسے پڑھ لے گا؟ جسے بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، دہنے بائیں کی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ بھلا کتاب کیسے پڑھ لے گا؟
تو جب اللہ تعالیٰ قرآن جیسی کتاب نبی امی پر نازل کر کے ان کو عالم بنا سکتے ہیں جنہوں نے ایک حرف نہ کبھی پڑھا نہ دیکھا، جب ان کو نبی بنا سکتے ہیں تو کسی کے بھی سینے میں علم حکمت اور نبوت کو وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور ایسی برگزیدہ شخصیات دنیا میں گزری ہیں جنہوں نے بچپن ہی میں کتاب اللہ کو یاد کر لیا، کتاب اللہ کا حفظ کر لیا، کتاب اللہ کا علم ان کو حاصل ہو گیا، اس کی شہادتیں دنیا میں موجود ہیں۔ اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کا یہ دعویٰ کہ بچپن میں ہی انہیں علم شریعت اور علم نبوت مل گیا تھا، یہ بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے شواہد دنیا کے اندر بھی موجود ہیں۔ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں ان کے مصاحبین میں سے تھے ابراہیم ابن سعید الجوہری۔ ان کا بیان یہ ہے کہ میں خلیفہ مامون رشید کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک 4 سال کا بچہ لایا گیا دربار میں اور بتایا گیا کہ یہ قرآن پڑھتا ہے۔ اس کا معائنہ کیا بادشاہ نے تو وہ قرآن پڑھنا جانتا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، گویا وہ قرآن پڑھا ہوا تھا۔ عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ سعید جوہری کہتے ہیں کہ پڑھنے کے وقت پڑھتا تھا، جو بھوک لگتی تھی تو روتا تھا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھوک لگی تو رونا شروع، مانگتے نہیں ہے کھانا دے دو، رونا شروع۔ تو بچپن کی ساری وہی استعدادیں اور بچپن کی جو اوصاف ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کے اندر موجود تھے۔ عمر سے 4 سال کی تھی اور قرآن پڑھتا تھا۔ اسی طرح سے ایک بزرگ ہیں ابو محمد عبداللہ ابن محمد اصبہانی، یہ اصبہان کے رہنے والے تھے۔ ان کی عمر 5 سال کی تھی اور قرآن پاک کے حافظ تھے۔ یہ صرف اللہ کی رحمت ہی سے ہو سکتا ہے، ورنہ 5 سال کی عمر میں بچہ سیدھے بولنا بھی نہیں، تو حافظ قرآن۔ یہ بیان حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور ابھی بالکل ماضی قریب میں، یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، 6ٹھی صدی ہجری میں پیدائش ہوئی ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک علاقہ ہے ماوراء النہر کا، وہیں قریب میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے اوش۔ وہاں کے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا خواجہ کمال الدین احمد، اور ان کے باپ کا نام تھا سید موسیٰ۔ ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے قطب الدین۔ باپ کا انتقال ہو گیا 1.5 سال کی عمر میں۔ پرورش کی والدہ نے، جب ان کی عمر 5 سال کی ہو گئی تو اماں نے اپنے پڑوسی سے کہا، اب گھر میں کوئی اور تو تھا نہیں، اپنے باپ کی اکیلی اولاد تھے تو گھر میں اور تو کوئی تھا نہیں، اس لیے پڑوسی کا سہارا لیا۔ والدہ نے کہا کہ بھیا اس کو لے جاؤ کسی عالم کے پاس جو اس کو قرآن پڑھا دے۔ پڑوسی نے کہا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، لے کر کے نکلے۔
راستے میں ایک دوسرے بزرگ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا اس لڑکے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ان کو پڑھانے کے لیے کسی کے پاس لے جا رہا ہوں. اب اس زمانے میں اتنے مدرسے مکاتب تو تھے نہیں، لوگ اپنے گھروں پر تعلیم دیا کرتے تھے. علماء جو ہوتے تھے وہ اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے تعلیم دیا کرتے تھے. جو لوگ آتے تھے ان کو تعلیم دے دیا، جو نہیں آیا تو کوئی بات ہی نہیں. اب اس کی تلاش میں وہ نکلے تو وہ جو بزرگ ملے راستے میں، انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تعلیم دلانے کے لیے کہیں لے جا رہا ہوں کسی کے پاس. انہوں نے کہا یہ لڑکا میرے حوالے کرو، میں اس کو ایک بہترین آدمی کے پاس لے جا کر دکھاؤں گا. انہوں نے سوچا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ جانکار معلوم ہوتے ہیں، جو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا. اب وہ بزرگ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے گئے. اس زمانے کے ایک مشہور عالم تھے بزرگوں میں سے، خواجہ ابو حفص اوشی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کے گھر پر پہنچے اور اس بچے کو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ دیکھو اس بچے کو آپ خوب محنت سے پڑھاؤ. یہ تاکید بھی کر دیا اور اتنا کہہ کر کے وہ واپس ہو گئے. اب حضرت خواجہ ابو حفص بیٹھ گئے اور اس بچے کو اپنے سامنے کیا اور ایک تختی لے کر کے آئے کہ کچھ اس کو لکھاؤں، پڑھنا بتاؤ. تختی لے کر کے بیٹھے ہی تھے، اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ اس بچے کو تم تعلیم مت دو، اس کی تعلیم تو قاضی حمید الدین ناگوری کے حوالے. یعنی عالم بالا میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے استاد قاضی حمید الدین ناگوری ہوں گے، تو آپ کہاں ان کو پڑھا رہے ہو؟ یہ آواز آئی تو وہ رک گئے. اتنے میں قاضی حمید الدین ناگوری وہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا بڑا اچھا ہوا، ابھی مجھ کو اوپر سے حکم ملا اور آپ تشریف لے آئے، لیجئے بچہ آپ کے حوالے. اب انہوں نے قاضی حمید الدین ناگوری کے حوالے کر دیا. اب انہوں نے اس تختی کو لیا اپنے ہاتھ میں اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا بتاؤ کیا لکھوں؟ تو یہ 5 سال کا بچہ جو قطب عالم ہونے والا تھا اس کی زبان سے نکلا، لکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پڑھتے چلے گئے 15واں پارہ، پڑھتے چلے گئے سب دم بخود. یہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا کہ ہم کو پڑھانے کے لیے آیا؟ حیران. پوچھا بیٹا یہ قرآن تمہیں کہاں سے یاد ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ قرآن پڑھتی رہتی تھی، سن سن کے یاد ہوا ہے. ان کی والدہ ولی کاملہ تھی، حافظ قرآن تھی، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی. اس بچے نے ان سے سن سن کے قرآن یاد کر لیا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ 4 دن میں خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری نے 4 دن میں ان کا قرآن ختم کرا دیا. تو قرآن تو پہلے ہی سے سب یاد تھا، کچھ تھوڑی موڑی کسر باقی رہ گئی تھی، 4 دن میں اس کو بھی انہوں نے مکمل کرا دیا. اس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 5 سال کی تھی. اور یہ معمولی یہ واقعہ کوئی گڑھا ہوا نہیں ہے، اس کے شواہد موجود ہیں. تب سے لے کے آج تک متواتراً یہ خبر چلی آ رہی ہے. یہ سب مشاہدے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی جب رحمت کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتی ہے. اب تعلیم کا سلسلہ ان کا وہیں سے چالو ہو گیا.
اور بالغ ہونے تک میں انہوں نے علم دین کی ظاہری علوم دینیہ کی تکمیل کر لیا، اور بالغ ہونے کے بعد شوق ہوا کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے۔ انہوں نے نظر دوڑائی تو وہ زمانہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ یہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے حضرت کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے۔ تھوڑے دن حضرت نے ان سے ریاضت و مجاہدہ کرایا اور اس کے بعد ان کو خلافت دے دیا۔ حضرت خواجہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت جس وقت حضرت نے ان کو خلافت دیا، ان کی عمر صرف 17 سال کی، مگر اپنے شیخ کی خدمت میں 20 سال رہے۔ خلافت تو مل گئی لیکن 20 سال حضرت کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ کی خدمت کو اپنے اوپر 20 سال تک لازم رکھا، ہٹا نہیں ان کی خدمت سے۔ پھر حضرت ہی کے حکم سے خواجہ قطب الدین صاحب دہلی گئے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کو عالم کشف میں، عالم روحانیت میں حکم دیا گیا کہ 2 کام کرو۔ ایک تو یہ لڑکا اللہ کا ولی ہے، اس کو خرقہ خلافت عطا کرو۔ اس زمانے میں جب کوئی بزرگ کسی کو خلافت دیتا تھا تو اپنی کملی یا اپنی چادر یا اپنا کرتا اس کو پہنا دیتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی ان کے جانشین ہونے کی۔ اس طرح خلافت اسی کو کہتے ہیں خرقہ خلافت۔ تو ان کو عالم غیب سے حکم ملا تھا حضرت خواجہ صاحب کو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو خرقہ خلافت عطا کرو۔ اور یہ بھی حاطف غیبی سے ہی ان کو آواز ملی تھی کہ ان کو جو ہے دلی بھیج دو، وہاں ان کی ضرورت ہے، تاکہ علم معرفت وہاں پر یہ پھیلائیں، علوم معرفت کا وہاں پر یہ علوم معرفت کو وہاں پر جا کر کے روشن کریں۔ چنانچہ حضرت دلی کے علاقے میں اس وقت تو گاؤں ہی رہا ہوگا، مہرولی یا قصبہ رہا ہوگا، مہرولی میں حضرت نے قیام فرمایا اور وہیں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ حضرت کی قبر مبارک پر مجھے بھی حاضری کی توفیق ملی ہے، مہرولی میں ہے، جہاں پر وہ قطب مینار بنا ہوا ہے، وہ حضرت ہی کے نام پر بنایا گیا۔ وہ زمانہ سلطان شمس الدین التمش کا تھا، بادشاہ وقت دلی کے تاجدار اور ملک کے فرمانروا سلطان شمس الدین التمش تھے۔ یہ خود حضرت کے مریدین میں سے تھے، حضرت کی ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کیا۔ ان کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی سب اولیاء ہوتے تھے۔ اب دیکھیے سلطان شمس الدین التمش اتنے بڑے ملک کا بادشاہ اور مرید ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہونے کو ہوا تو حضرت نے وصیت کیا تھا کہ میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو اور عصر کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ حضرت نے یہ بھی وصیت کیا تھا کہ جس کی کبھی کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ اب حضرت کا جنازہ
رکھا ہوا ہے، ساری خلقت ٹوٹ پڑی ہے جنازے میں شرکت کے لیے۔ اعلان ہوا کہ حضرت کی وصیت ہے جو آدمی ان صفات کا حامل ہو وہ آگے آوے اور حضرت کی نماز جنازہ پڑھاوے۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے۔ جب کوئی نہیں بڑھا تو سلطان شمس الدین التمش بادشاہ وقت باہر نکلے اور سامنے آئے اور فرمایا کہ میں نے اپنے راز کو اب تک چھپائے رکھا اور میں اس کو کبھی ظاہر نہ کرتا، لیکن جب میرے شیخ نے ہی ظاہر کر دیا تو میں مجبور ہو گیا۔ اب آ کر کے سلطان نے کھڑا ہو کر کے نماز جنازہ پڑھا۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ سلطان شمس الدین التمش کس پائے کے بزرگ ہیں۔ یہ ہے اولیاء کرام۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ صاحب قسمت خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو میں نے 3 لڑکوں کا واقعہ بتایا آپ کو جو 4 اور 5 سال میں حافظ قرآن۔ یہ کلام اللہ کا معجزہ ہے۔ کلام اللہ کے معجزات میں آپ دنیا میں دیکھیں گے اور تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا بچے بھی حافظ قرآن ملیں گے، عورتیں بھی حافظ قرآن ملیں گی، بڑے بوڑھے بھی حافظ قرآن ملیں گے۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے بچپن میں حفظ کیا، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے بڑھائی میں قرآن پاک کا حفظ کیا۔ ہمارے اکابر میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف ہم لوگ اکثر نسبت کیا کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ حضرت کے استاد تھے، اور ان کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے تو چچا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا کہ وہ کس قدر فریفتہ تھے اپنے استاد پر، کہ کوئی مجلس ان کی حضرت مدنی کے ذکر سے خالی نہیں جاتی تھی۔ معلوم ہوتے تھے کہ جیسے ان کے دیوانہ ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ جب انگریزوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیا اور حضرت کو گرفتار کیا گیا، تو اس وقت حضرت مکہ مکرمہ میں تھے، اور وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پر درس دیتے تھے۔ حضرت مدنی کا درس مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ یہ شاگرد تھے اور حضرت شیخ الہند استاد تھے۔ اب استاد کی گرفتاری ہو گئی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق و محبت دیکھو اپنے استاد کے ساتھ۔ پیر بھی تھے استاد، صرف میرے استاد ہی نہیں تھے، پیر بھی تھے، انہی سے حضرت بیعت بھی تھے۔ تو جب دیکھا کہ ہمارے حضرت کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت کو مالٹا کی جیل میں بھیجا جا رہا تھا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نہ کوئی مقدمہ تھا، نہ کوئی وارنٹ تھا، نہ کوئی گرفتاری تھی ان کی۔ حضرت مدنی نے فرمایا کہ میرے شیخ بوڑھے ہیں، وہاں جیل میں ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے میں بھی جاؤں گا ساتھ۔ کوئی گرفتاری نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں۔ حضرت نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا، صرف اپنے شیخ کی خدمت کیا، اور جب تک حضرت وہاں مالٹا میں رہے تب تک وہاں رہے جیل میں۔ پہلا سال تھا مالٹا کی اسیری کا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کتنی خوش ہوئی ہوگی اس وقت، جس وقت حضرت مدنی نے اپنے آپ کو خود ان کی خدمت کے لیے پیش کیا ہوگا،
کتنا ان کا دل خوش رہا ہوگا. پہلا سال تھا، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو چکے تھے. حضرت نے فرمایا کہ بیٹا حسین احمد، زندگی میں کبھی کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں میں نے قرآن نہ سنا، ختم قرآن نہ ہوا. اب یہاں جیل میں کیا ہوگا؟ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت آپ دعا فرمائیں. اس وقت حضرت مدنی حافظ نہیں تھے، ابھی حفظ نہیں کیا تھا. ہاں، فرمایا حضرت آپ دعا کریں، میں یاد کروں گا دن بھر، اور رات میں انشاءاللہ تراویح قرآن سے ہوگی. روزانہ ایک بار یاد کرتے تھے اور تراویح اسی کو پڑھتے تھے. حافظ ہو گئے جیل کے اندر. تو میں نے عرض کیا کہ بچوں میں دیکھو تو حافظ ملیں گے، عورتوں میں دیکھو تو حافظ ملیں گے، بوڑھوں میں دیکھو تب حافظ ملیں گے. ان مسلمانوں کی زندگی میں ہر مرحلے میں آپ کو حافظ قرآن ملیں گے. یہ خصوصیت قرآن پاک کی ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے قرآن کو چھوڑ کر جس کا ایک بھی حافظ آپ دکھا دیں. بچہ بوڑھا کی قید نہیں، کسی کو بھی حافظ ذرا دکھا تو دے کہ کسی کتاب کا وہ حافظ ہو، کوئی کتاب مکمل اس کو یاد ہو. یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کا نور اس کو ملتا ہے جسے اللہ دے دیتا ہے. جو حافظ قرآن ہو گیا وہ بڑا خوش قسمت. تو یہ تاریخ میں نے اس لیے بتایا کہ کوئی یہ شک کر سکتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے 4 سال کی عمر میں بھلا تورات لے لیا، تورات کے عالم بن گئے، اور تورات کی تعلیم اور اس کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع کر دیا. لکھا ہے اہل سیرت نے یا اہل تاریخ نے، جس کو مفسرین نے بھی اپنے یہاں لیا ہے، ذکر کیا ہے کہ 5 سال کی عمر تھی تو جو ساتھ میں کھیلنے والے بچے تھے جب کھیلنے کے لیے نکلے ہمارے خالد کی طرح سے، تو کہنے لگے کہ یحییٰ چلو. تو حضرت نے جواب دیا ما للعب خلقنا، ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم تو علم شریعت کی اشاعت کے لیے پیدا کیے. یہ کہہ کر کے واپس ہو گئے اور کھیلنے نہیں گئے. تو بھائی یہ واقعہ بالکل قابل شک اور قابل تردد نہیں ہے. 1 2 نہیں، سینکڑوں مثالیں ملیں گی اس قسم کی. اور یہ اعجاز ہے صرف کلام اللہ کا، اور خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک کا تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اس لیے کہ پچھلی کتابوں پہ تو حافظ کیا ملتے، پڑھے ہوئے ہی لوگ نہیں، بہت کم ملے. چند ہی آدمیوں کو تو تورات یاد تھی، باقی تو کوئی تورات پوری پڑھ بھی نہیں پایا، نہ کوئی پڑھتا ہے، آج تک نہیں پڑھی جاتی ہے تورات. انجیل اس سے بھی چھوٹی ہے، مگر اس کا بھی کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں. مگر قرآن پاک کے حافظ سینکڑا اور ہزار نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے. ہر علاقے میں ملیں گے، جہاں مسلمان ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی حافظ ہوگا. تو بہرحال یہ اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حق تعالی شانہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے بچپن ہی میں ان کو احکام شریعت کا علم عطا کر دیا تھا، یا میں نے ان کو علم نبوت سے سرفراز کر دیا تھا. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے ان کو رقیق القلب بنایا تھا، نرم دل بنایا تھا اپنی رحمت سے، اور ان کے قلب کو پاکیزہ بنایا تھا. ان کے دل میں عام لوگوں کی طرح سے کوئی کدورت نہیں ہوتی، تاریکی کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کا قلب بالکل روشن تھا، مزکا اور مصفا تھا.
اسی لیے تو ان کا کوئی عمل کبھی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا نہیں ملا، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اللہ پاک خود ضمانت فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ پرہیزگار اس لیے تھے کہ ہم نے ان کو پرہیزگار بنایا۔ جب مزکا قلب نصیب ہوا تھا تو پھر تقویٰ کے خلاف ان کا کوئی عمل صادر ہی کہاں ہوگا، جب اللہ پاک نے اس کا انتظام کر دیا تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور قرآن کہتا ہے کہ ان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے والے تھے اور متکبر نہیں تھے اور نافرمان بھی نہیں، کہ اپنی ضد چلاتے کسی معاملے میں، ایسے نہیں۔ لم یکن جبارا عصیا۔ اس کے بعد تعالی شانہ اپنی اس رحمت کاملہ کا ذکر فرما رہے ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر تھی۔ فرمایا اللہ کی سلامتی ان پر پیدا ہونے کے وقت بھی اور مرنے کے وقت بھی، اور میدان محشر میں جب سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت بھی، ہر وقت۔ یہ ان مواقع کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ وقت جو ہوتا ہے بڑی مشقت کا اور بہت ہی دل گداز ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت میں اول تو بچہ 3 اندھیریوں کے اندر سے باہر نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے زمین پر آتے ہی شیطان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنا اثر ڈالنا شروع کرتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد ہے، اس کو دوزخ کی طرف لے جانا ہے تاکہ یہ جنت کا حقدار نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ پہنچ جاتا ہے اور پہنچ کر کے اپنا اثر ڈالتا ہے۔ تو شیطان کے ان تاثیرات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، شیطان کا ان کے اوپر بس نہیں چلا۔ اور وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس وقت ان کی موت آئے گی اس وقت بھی وہ سلامت رہیں گے، اللہ کی سلامتی ان کے اوپر رہے گی۔ اور موت کے بعد جو عذاب قبر یا قبر کی جو دشواریاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، یا موت کے وقت میں جو پریشانیاں اور دشواریاں ہوتی ہیں، ان سب سے بھی وہ محفوظ رہیں گے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی ان کے اوپر قائم ہے۔ یہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ انہی سے ملتی جلتی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے، اس لیے قرآن اگلی آیات میں ان کا تذکرہ کرے گا، انشاءاللہ وہاں پر بیان ہوگا۔ واخر دعوانا